السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ میں رہنے والی ارواح کو ہمارے دنیاوی معاملات پتہ چلتے ہیں یا نہیں، اور پتہ چلتے ہیں تو کس حد تک پتہ چلتے ہیں؟ اس ضمن میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے پیاروں کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ سر اعمال تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں چھپائے رکھوں گا، وہ تو اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے، تو ہر عمل پیش نہیں ہوتا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پیچھے تمہارے پیارے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ کہ تمہارے پیچھے تمہارے پیارے اچھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی چارج شیٹ نہیں دی جاتی آئٹمائز کہ بھئی یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایسی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر ہیں تو اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم جو ہے وہ فلاں گناہ میں پڑ گئی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ کہ انہیں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ فلاں شخص گناہوں کے راستے پہ چل رہا ہے، فلاں شخص نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہ تو وہ معاملات ہو گئے جو اعمال سے متعلق تھے۔ ایک آ جائیں بات احوال سے متعلق، کہ وہ ارواح جو یہاں سے وہاں جاتی ہیں، وہ وہاں جا کر انہیں ان سوالوں کا جواب دیتی ہیں جو وہ پوچھتے ہیں، جو روح یہاں سے عالم ارواح میں جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس سے متعلق دو صحابہ کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی وہ ہیں جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور ایک صحابی وہ ہیں جو مدینے کے گرد و نواح میں رہتے ہیں۔ جو صحابی مکے سے آئے ہیں ان کا نام ہے حضرت صعب ابن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو مدینے کے ارد گرد کے علاقے سے رہتے ہیں ان کا نام ہے عوف ابن مالک۔ ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہوئی مدینہ منورہ میں، اور عوف ابن مالک اور صعب ابن جثامہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو منہ بولا بھائی بھی کہتے تھے۔ تو صعب نے عوف سے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، ہم میں سے جو پہلے فوت ہو جائے وہ دوسرے کو آ کے بتائے خواب میں کہ کیا معاملہ ہوا برزخ میں اس کے ساتھ۔ اب صعب ابن جثامہ جو ہیں ان کا انتقال عوف ابن مالک سے پہلے ہو گیا۔ صعب ابن جثامہ کا انتقال آپ سمجھ لیں کہ مڈل ایج عمر میں ہو گیا، بڑھاپے کی عمر کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور عوف ابن مالک کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دور کے بعد ہوا، بڑھاپے کی عمر میں ہوا۔ تو عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ صعب ابن جثامہ کا انتقال ہوا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ صاحب تمہارے ساتھ کیا معاملہ؟ اس نے کہا بہت اچھا معاملہ کیا میرے رب نے، اللہ نے مجھے بخش دیا، میرے ساتھ بڑا آسانیاں فرمائی۔ لیکن عوف کہتے ہیں میں نے جب غور سے دیکھا تو صاحب کے گلے کے اوپر مجھے ایک کالی کوئی پٹی نظر آئی۔ تو میں نے کہا صاحب یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں اپنی موت سے قبل ایک یہودی تاجر سے 10 جو ہے وہ دینار لیے تھے قرض کے طور پر۔ وہ دینار جو ہے ایک سمجھ لے پوٹلی سمجھتے ہیں آپ، اس کے اندر جو ہے میرے جو تیر کمان کا جو تیر جس میں رکھتا ہوں نا، اس کے اندر وہ پوٹلی موجود ہے، وہ اس کے اندر وہ 10 دینار ہیں، تو آپ نے وہ 10 دینار اسے واپس کر دینے۔ تو حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اتنا تک اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چند دن ہوئے ہمارے گھر کی بلی مر گئی۔ ابھی آپ اس طرح دیکھیں نا، گھر والوں ہی کی نہیں، گھر کے جو باقی معاملات ہیں یعنی پیٹ، اس کے مرنے کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خبر پہنچا دیتا ہے۔ یا تو یہ خبر جو ہے ڈائریکٹ پہنچتی ہے، یا یہ خبر جو ہے ان ارواح کے ذریعے پہنچتی ہے جو آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ تمہارے پیچھے کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو اتنا بھی ہمیں تو اللہ اتنا بھی بتاتا ہے۔ اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں۔ صعب نے عوف سے کہا کہ دیکھو عوف، کچھ دنوں کے بعد 6 دن کے بعد میری بیٹی بھی مرنے والی ہے، اور وہ آئے گی ہمارے پاس۔ تو 6 دن کے بعد وہ فوت ہو جائے گی، جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ تو میرے گھر والوں سے کہنا کہ اس کا خیال رکھے۔ اور اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ عوف کہتے ہیں میں خواب سے اٹھا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے خواب کی بات ہو، تو میں گھر چلا گیا،
اور جب گھر چلا گیا صاحب کے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ بھئی آپ تو صاحب کے انتقال کے بعد آئے ہی نہیں پلٹ کے، آج آپ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مصروف ہو گیا تھا، جو کچھ بھی تھا انہوں نے کچھ بات کی۔ کہا کہ اچھا ایسا کریں، ان کی بیوی سے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ وہ جو صاحب کی جو تیر رکھتا تھا نا جس کے اندر وہ ترکش، وہ لے آئے۔ تو وہ لے آئیں، تو اس نے اندر ہاتھ ڈال کے ٹٹولا تو اندر سے وہ تھیلی نکل آئی۔ اس تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر سے سکے نکل آئے۔ تو وہ سکے انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ فلاں یہودی کو بلا لاؤ، بازار میں ہوگا۔ تو فلاں یہودی کو بلا لے آئے۔ ابھی انہوں نے اس کو یہ تھیلی نہیں دکھائی۔ کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ صاحب اور تمہارا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا صاحب تو بہترین آدمی تھا، ہیرا آدمی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بہترین آدمی تھا صاحب۔ تو انہوں نے کہا اچھا تمہارا اس کا کوئی لین دین کا معاملہ؟ اس نے کہا نہیں صاحب۔ عوف نے کہا سیدھی سیدھی بات کرو بھائی، سیدھی سیدھی بات کرو، کوئی لین دین کا معاملہ تھا؟ اس نے کہا ہاں جی، انتقال سے پہلے 10 جو ہے دینار یا درہم جو بھی ہے میں نے انہیں دیے تھے اور وہ انہوں نے مجھے لوٹانے تھے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ لو بھائی پکڑو اپنے 10۔ عوف نے کہا بھئی پکڑو اپنے 10 لے لو بھائی۔ تو اس نے وہ کھولی تھیلی اور اندر جب اس نے ہاتھ ڈال کے وہ سکے نکالے تو اس نے کہا ارے یہ تو وہی سکے ہیں جو میں نے ان کو دیے تھے، ایگزیکٹلی دا سیم ونس۔ تو بہرحال اس نے بند کی تھیلی، چلتا برا۔ اب اس کے بعد عوف نے ان کے گھر والوں سے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ صاحب کے مرنے کے بعد تمہارے گھر میں کیا کیا ہوا ہے؟ اب انہوں نے بہت ساری تفصیلات بتانی شروع کی، یہ کیوں ہوا، وہ ہوا، فلانا ہوا، یہ ہوا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر میں ایک بلی ہوتی تھی، وہ مر گئی۔ تو عوف نے کہا کہ 2 باتیں بالکل وہ جو خواب میں اس نے بتائی تھیں وہ بالکل ویسی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیٹی کہاں ہے، سب سے چھوٹی والی بیٹی صاحب کی؟ انہوں نے کہا وہ تو باہر کھیل رہی ہے۔ تو عوف کہتے ہیں میں اٹھا، میں باہر آیا، میں نے اس بچی کو اپنے پاس بلایا، میں نے اس کا ماتھا چیک کیا تو اسے تو بخار تھا۔ میں اسے اندر لے آیا، میں نے کہا اس کا خیال رکھو، اس کو بخار ہے۔ تو یہ کہہ کے میں چلا گیا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں پھر پلٹ کے واپس نہ جا سکا، اور 6 دن کے بعد مجھے خبر آتی ہے کہ صاحب کی اس بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خواب میں آ کر انہوں نے صاحب نے عوف کو یہ ساری تفصیلات بتائی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب یہ خواب کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ان کی روح سے ملتی ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے جب تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ خواب میں نہیں آتے تو آپ سے ناراض ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 اصحاب کی بات جو ہے، جو ان کے درمیان ایک بات ہوئی تھی کہ صاحب نے عوف سے کہا کہ ہم میں سے جو پہلے فوت ہو وہ آ کے دوسرے کو بتا دے، تو اللہ نے اس بات کی لاج رکھ لی۔ اور یہ اکیلا واقعہ نہیں ہے، ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ یا میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں یا برزخ سیریز میں انشاءاللہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی اپنی نوعیت کا اکلوتا واقعہ نہیں ہے، جسے ابن ابی دنیا نے بھی روایت کیا اسے، اور ابن جوزی نے بھی اسے عیون الحکایات میں روایت کیا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتاتا چلوں ساتھ ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھرسڈے نائٹ کو خواب دیکھتے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، حدیث 4554، اور اس کی جو ہے اسناد بالکل درجہ صحیح کی اس کی اسناد ہے، اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو سو کے اٹھے تو آپ نے اگلے دن روزہ رکھا، یعنی جمعے کے دن جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے حضرت عثمان کی، اس دن آپ نے روزہ رکھا، اور آپ نے بتایا کہ انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، کل رات میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، فی المنام لیلہ، رات کو، فقال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے، فرمایا یا عثمان، اے عثمان، افطر عندنا، تم کل ہمارے پاس افطار کرو۔ تو فاصبحا، تو جب صبح ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ صائماً، آپ نے روزہ رکھا، فقتل من یومہ، اور اسی روز پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں آ کے بتانا کہ عثمان کل تم ہمارے پاس افطار کرو گے، یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ عثمان کل تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ مغرب سے پہلے حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا اور مغرب پر افطار ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث 3625 3626، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں پردہ فرمانے سے قبل، اور اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں اور بڑی اداس ہیں، بہت غمگین ہیں، اور حضور ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں تو رو پڑتی ہیں اور پھر کچھ کہتے ہیں تو ہنس پڑتی ہیں۔ تو حضرت اماں عائشہ نے حضرت فاطمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پوچھا کہ حضور نے کیا بات کہی تھی؟ تو کہا کہ جب میں روئی تھی تو کہا تھا کہ میں جانے والا ہوں، اور جو ہنسی تھی تو یہ بات کہی تھی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو انبیاء کی بات ہے آف کورس، اور یہ میں نے آپ کو عالم برزخ سیریز میں ان حدیث کا بھی بتا دیا کہ انبیاء کی تو بات ہی بہت الگ ہے، ان کا تو کوئی کمپیریزن کسی کا ہے ہی نہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دو الگ الگ روایتیں بتائیں کہ حضور نے اپنی حیات ظاہری میں بھی ایک بات کی طرف نشاندہی فرمائی، اور پھر عالم برزخ سے بھی ایک بات کی نشاندہی فرمائی۔ اور اس واقعے میں آپ نے دو صحابہ کرام کے آپس کے معاملات دیکھے۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ ہماری مرضی سے آ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان سے بات کر لیں، یہ بہت سارے لوگ پھر سوالات میں پڑ جاتے ہیں، اچھا پھر ہم ان سے کہیں گے کہ یہ کر دو۔ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں کرتے وہ، کہ ہم ان سے کہیں گے کہ یہ کر دو اور ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں یہ بتا دو، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کے لیے چیزوں کو غلط رنگ نہ دیا کریں۔ اسی وجہ سے میں بعض دفعہ بعض واقعات آپ سے شیئر کرتے ہوئے جھجکتا بھی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے جو سننے والے ہیں اس کو کوئی اور ہی رنگ دے دیں، تو اس لیے بہت سنبھل کے میں یہ واقعات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مقصد اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اور کسی راستے پہ ڈال دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑا جائے۔ اس چینل کا یہی ایک مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ماننے والے ہیں انہیں ایک کنیکشن دیا جائے۔ جو حضور کی امت ہے وہ حضور سے جڑ جائے اور وہ جانیں کہ ان کا رب، ان کا پروردگار اللہ عز و جل ان پہ کتنا مہربان ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم جنت میں کسی اور نبی کی امت داخل نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔